السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں عید الاضحیٰ کا کیا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کافی عرصے کے بعد میں اولاد عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آپ کو اولاد عطا ہوئی تو یہ کافی چھوٹے سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے، آپ ان کا نام اسماعیل رکھا اپنے نام، اور یہ چھوٹے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک امتحان لینا چاہا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی من پسندیدہ اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم کا پتہ چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لیا کہ اب مجھے اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے، اپنے رب کی فرما برداری کرنا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی یہ بات کا علم ہوا تو انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ لیکن شیطان مختلف طریقوں سے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کبھی ان کی بیوی کو، یا کبھی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہر قدم پہ وہ شیطان کو دھتکارے، شیطان کو اس کے گمراہ کرنے یا بھٹکانے سے مطلب اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور ثابت قدم رہے۔ جب یہ چھوٹے ننھے معصوم بیٹے کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے جیسے ہی مطلب انہوں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا چاہیے، آپ بالکل بے خوف ہو کے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیجئے، اور بالکل آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس میں خلل نہیں ڈالوں گا، آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں میں آپ کی بالکل پوری مدد کروں گا۔ یہ دیکھیے آپ کیسے اثار و قربانی کا نمونہ ہے کہ اتنے عرصے بعد میں اولاد ہوئی، اور اس کے بعد میں یہ حکم ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دو۔ تو ایک طرف باپ بھی تیار ہے، ماں بھی تیار ہے، اور بیٹے بھی تیار ہے۔ وہ معصوم بیٹا یعنی بالکل معصوم سا بچہ تیار ہو گیا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا کہ وہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنے عرصے بعد میں اتنی بڑی خوشی، اولاد ظاہر بات ہے ایک بڑی خوشی ہے سب کے لیے۔ تو جب یہ خوشی میں عطا کرا ان لوگوں کو، اب ان سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ میری رضا کے لیے قربان کر دو، تو پھر بھی یہ تیار ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے دوستو۔ آئیے اس کے بعد میں دوسرا جو پہلو ہے اس کا، کہ جب جنت سے دمبا آ گیا وہاں پر، اب رہتی دنیا تک لوگ اپنی اولاد قربان نہیں کریں گے، جانور ذبح کریں گے۔ اور یہ جانور ذبح کرنا ان لوگوں کے لیے ہے جو فائنینشلی اتنی استطاعت رکھتے، جس کے معاشی حالات ٹھیک ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اپنے ضروریات زندگی کے سارے کام آرام سے کرنے کے بعد میں پیسہ بچتا ہے، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہے۔ اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ غریب غربا مساکین میں تقسیم کرو، ایک اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے جو لوگ قربانی دینے کے قابل نہیں ہیں، یعنی جس کے معاشی حالات اتنے مستحکم نہیں ہیں، تو ہمارا فرض بنتا کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنے حصے میں شامل کرنا چاہیے۔ ان کے پاس سب سے پہلے آپ چاہے حصہ بھیجو، یا اگر آپ کوئی دعوت یا کوئی ایسا اہتمام کر رہے کہ سب لوگوں کو آپ بلا رہے اپنے پاس کھانے پہ مدعو کر رہے، تو ان لوگوں کا سب سے پہلا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے خود کے لیے رکھ رہے ایک بڑا حصہ، اور پھر آپ 10 دن 15 دن 1 مہینہ کھا رہے۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا عمل ناقابل قبول ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تیسری بات، ہمارے ملک ہندوستان میں گائے کی قربانی کرنا منع ہے، ممنوع ہے، کیونکہ ہمارے اکثریتی ہندو بھائی کافی ان کے مذہبی بلیو ہے، وہ مذہبی اس کے اندر ایک ماننا ہے ان کا، گائے ماتا کا درجہ دیتے ہیں، اور بڑی اس کے پیچھے ایک شردھا ہے ان کی، ایک آستھا ہے ان کی۔ تو ہم کو چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا احترام کرنا چاہیے ان کی اس بلیف کا، اور ہم کو بالکل گائے ذبح کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ دوسرے کئی جانور ہیں ذبح کرنے کے لیے، آپ وہ جانور ذبح کر سکتے ہیں
یہ بیچنے والوں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور قربانی دینے والوں کو بھی کہ نہ آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں نہ کوئی گائے فروخت کرے بیچنے کے لیے کوئی لے کے آیا، نہ کوئی ذبح کرنے کے لیے لے کے آئے، بلکہ ایسا اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی قربانی تو سب سے پہلے قربانی کا حکم جو ہے وہ دمبے کا ہے، بکرے کا ہے، پھر اس کے بعد میں دوسرے کئی جانور ہیں قربانی دینے کے لیے، لہٰذا پھر یہ قربانی دینے کے بعد میں عید کا پیغام ایک یہ بھی ہے کہ آپس میں یعنی مختلف مذہب کے ماننے والے جہاں پر رہ رہے لوگ، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کئی مذہب کے ماننے والے ہیں، تو ہم کو ایک دوسرے کے عید تہوار کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرنا چاہیے۔ آپ جب ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے تو اس سے پیار محبت بڑھتی، خلوص بڑھتا، اتحاد اتفاق بڑھتا اور ایک دوسرے کے کلچر سے ایک دوسرے کو واقفیت ہوتی، اس سے ایک ملک میں پیار محبت کا ماحول بنتا، نفرتیں دور ہوتی، لڑائی جھگڑے جو دوریاں آ گئی ہوئی ہے، جو نفرتیں دلوں میں آ گئی ہے، ہم کو چاہیے کہ ایسے جب عید کے موقع آتے یا ایسے کوئی بھی فیسٹیول، کوئی بھی تہوار آتے تو اس کے ذریعے ہم پیار محبت، اتفاق، اتحاد، یونٹی کا پیغام پھیلائے اور ملک میں جو بگڑی ہوئی ماحول ہے اس کو سدھارے اور بگڑے ہوئے ماحول کو درست کرے ہم، اور لڑائی جھگڑے یہ سب چیزوں میں کچھ رکھا نہیں ہے، اس سے صرف سب کا نقصان ہے، اس سے ملک کا بھی نقصان ہے، ملک کی بھی معیشت کا نقصان ہے، اپنی بھی معیشت کا نقصان ہے۔ اور پیار محبت جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ میں کرنے لگیں گے تو اس میں آپ کی بھی ترقی، آپ کی بھی خوشحالی ہے، اس سے آپ کی صحت میں بھی خوشحالی آ سکتی ہے، اس سے آپ کی صحت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ جتنا زیادہ خوش رہتے اور ایک دوسرے کو خوش رہنا اور رکھنا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے صحت کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں آب و ہوا اور ماحول بھی اس سے اچھا خوشگوار بنا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ عید کا پیغام آپ سب کو چاہیے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ میں رہے، مل جل کے رہے، اور اسی طریقے سے ہماری بھی ترقی، ہمارے ملک کی بھی ترقی ہے، اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ پیار محبت کے پیغام کو اپنے تمام دوست احباب رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کلپ کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ میں ایک نئے کلپ کے ساتھ میں، جب تک ٹیک کیئر، بائے بائے۔